فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خاتمهم وأشرفهم شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. دنیا ظلم سے بھر گئی ہے، انصاف کا نام نہیں ہے۔ علاج صرف یہ ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائے۔ مولا کے آنے میں دیری، ہمارے کردار سازی، ہماری ان حکومت کے لیے تیار رکھنا جس میں ہر انسان کو حق ملے گا۔ تیاری کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة ولیہ وحافظہ فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صلوات پڑھیے محمد اللہ وعجل فرج 11 محرم اس
قربانی عظیم کے بعد کا دن ہے، جس دن ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اسیس کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ تقریباً 72 دن مجلسیں ہوتی ہیں، مباہلہ کے بعد استقبال ایام عزا سے شروع کر کے 8 ربیع الاول تک، مگر واقعہ صرف ایک دن کا ہے۔ ایک دن کے لیے 72 دن کیوں لگا رہے ہیں؟ یا ایک کے بعد کبھی یہ ذکر ختم ہی نہیں ہوتا، ہماری زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن یہ ذکر ختم نہیں ہوتا۔ کیا چیز ہے اس میں؟ خصوصاً نوجوان، نئی نسلیں بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اس بڑی قربانی کو دیا کیوں ہے؟ کیا چاہتے تھے امام؟ اور آیا اس قربانی کے بعد یہ یاد جو ہم کرتے ہیں اس عظمت قرآنی کے مقابل میں ہماری یادیں، آیا ان کے مقاصد و اہداف تک پوری اتر رہی ہیں یا نہیں اتر رہی؟ گویا آج کا دن اسیسمنٹ کا دن ہے، محاسبہ کا دن ہے، بہت غور کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ایونٹ کا پاس ہو جانا، ایک حادثے کا گزر جانا، ایک مرتبہ اس حادثے کے بعد کمیشن بٹھایا جاتا ہے کہ حادثہ ہوا کیوں۔ اگر دنیا میں کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، مثلا کوئی پلین کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسی پاکستان میں کئی ایسے حادثے ہوئے، کئی جانیں گئیں، اس کے بعد ایک کمیشن بٹھایا گیا کہ یہ کیوں ہوا، کازز کیا ہیں، کیا خرابیاں تھیں اس پلین میں۔ شاید اگر اس پلین کی قیمت ایکس اماؤنٹ ہے، اس سے زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے صرف علت معلوم کرنے کے لیے، کاز معلوم کرنے کے لیے کہ کیوں ہوا۔ آج مسلم امہ کا فریضہ ہے کہ ملینز خرچ کریں اور اس کاز کو تلاش کریں، انٹلیکٹ بیٹھیں، مفکرین بیٹھیں، علماء بیٹھیں، اسکالرز بیٹھیں، پڑھا لکھا بیٹھیں، اسیس کرے کہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے، کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ جس کو سرکار نے کہا تھا یہ جوانان جنت کا سردار ہے، جس کو سرکار نے اپنے پشت پر بٹھایا تھا، جس نے سجدے کو طول دے کر کے بتایا تھا یہ کوئی معمولی نواسہ نہیں ہے، اتنی تمام فضیلتوں کو مٹا کیوں دیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ کون سے عناصر تھے؟ وہ کون سے وجوہات تھے؟ وہ کون سے ہینڈز تھے جو اس عظیم حادثے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میں اس مختصر سی مجلس میں اس کو طے کرنے والا نہیں ہوں، صرف آپ کے لیے، ہمارے لیے
جو گردن پہ ذمہ داریاں ہیں عزاداری کی، اس کو مجھے سمجھانا ہے، مجھے بہلانا نہیں ہے آپ کو، ورنہ میں بہت بہلا سکتا ہوں، اتنا کہ آپ ہر منٹ میں اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ کا کبوتر بگاڑوں، میرا الو ٹھیک کروں۔ میں چاہتا ہوں نوجوان آج کی اس مجلس کو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بار بار سنیں، بار بار توجہ کریں، کیا وجہ ہے اور ہماری ذمہ داری اس عظیم قربانی کے بعد کیا ہے؟ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کو؟ کیا دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں؟ دیکھیے کیا کیا پیام آتا ہے، ماتمداری کیسی ہوئی، عزاداری کیسی ہوئی۔ دیکھیں، آپ کھول کر کے دیکھیں، ویب کھولیں، کوئی ویب کھولیں، کوئی بھی چینل کھولیں، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں حسین؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایک مولا کے قول کو دیکھا ہے، ہائی لائٹڈ کیا گیا ہو؟ الا ترون الی الحق لا يعمل به، کیا حق کو نہیں دیکھتے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ امام حسین اس وقت بھی سوال کیے ہیں، آج بھی تم سے، مجھ سے، ہر ایک سے سوال کر رہے ہیں کہ تم حق کو نہیں دیکھتے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو نہیں دیکھتے، اس کو روکا نہیں جا رہا ہے، نہ میرے نفس میں، نہ میرے گھر میں، نہ میرے محلے میں، نہ میرے اپنے شہر میں، نہ اپنے ملک میں، تو ذمہ دار اس کا کون ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کلکم، حدیث یہ کہتی ہے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ، آل آف یو شیپرڈز، سب گلہ بان ہو، سب ذمہ دار ہو اپنے گلے کے، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ جو لوگ ماتمداری کرتے ہیں، جو حیتیں ہیں، جو آپ کی پورے یہ چھوٹے چھوٹی ٹولیاں جو بن گئی ہیں، جو ماتمداری کی ٹولیاں جو بن گئی ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ جہاں مرثیہ ہو، جہاں نوحہ ہو، جہاں ماتم ہو، یہ سوال کریں آیا میں حسین کی باتوں پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں؟ اگر نہیں چل رہا ہوں تو کس کی ذمہ داری ہے؟ Who is responsible؟ کون ہے وہ؟ میرے نوجوانوں، یہ عظیم قربانی ہے، بہت بڑی عظیم قربانی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم سے بدل دیا ہے۔ کون؟ کس کو؟ ایک باپ، ایک بیٹا، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، باپ بھی کاٹنے کے لیے تیار تھا، بیٹا بھی کٹ جانے کے لیے تیار تھا۔ اس حالت کو کہتے ہیں اسلام، جہاں پر سوال نہ اٹھا جائے کہ میں یہ کیوں کروں، کرنا جہاں تسلیم ہو جائے وہ مسلمان ہے۔ باپ بھی تسلیم تھا، بیٹا بھی تسلیم تھا۔ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے بیٹا دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ خواب نہیں ہے، نبی ہے تو، نبی کا خواب نہیں ہوتا، اس کی نیند بھی حقیقت ہے، اس کی حقیقت بھی حقیقت ہے۔ آپ کر دکھائیے جو کرنا ہے، جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، تو باپ بیٹا منا میں باپ نے لٹا دیا، بیٹا لیٹ گیا۔ اس حالت کو فلما اسلم، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ حالت تسلیم ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اگر اس تسلیم میں آ گیا تو مسلمان ہے، پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔
میں مسلمان ہوں چادر نہیں پہنتی، میں مسلمان ہوں میں تقلید نہیں کرتا، میں مسلمان ہوں اصولی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اخباری ہوں، میں مسلمان ہوں میں یہ ہوں. یہ تمہارے فکر کی بات ہے، قرآنی فکر کی بات نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے تسلیم ہو جاؤ، یہاں سے پہلے جو چاہے کرنا ہے کر لو، لیکن داخل ہونے کے بعد تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی. اللہ صلی درمیان میں ایک مقدمہ ہے جو امید ہے کہ یہ بریکٹ سے گزرے ہم لوگ. جائیے تکیے پہ سر لگائیے. ہو از لیڈنگ مائی لائف؟ میری زندگی کو چلا کون رہا ہے؟ سوچئے کون چلا رہا ہے میری زندگی؟ کیا میں کنٹرول میں ہوں؟ آیا میں ان کنٹرول؟ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نہ کوئی کہہ رہا ایسا ناشتہ کرو، ایسا ناشتہ کر رہا ہوں، کوئی ایسا کہہ رہا ایسا ڈنر کرو، ایسا ڈنر کر رہا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے سمر کا لباس یہ ہے، جوتا تمہارا ایسا ہونا چاہیے، ونٹر کا لباس یہ ہے، کوئی مجھے ہانک رہا ہے میں ہنکے چلے جا رہا ہوں، کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم جاؤ ایسا کرو زندگی، اور جب تک وہ نہیں کہتا سوتا بھی نہیں ہوں، جب تک وہ نہیں کہتا اٹھتا بھی نہیں ہوں. سوتا بھی ہوں تو اس کے ساتھ تو سوتا ہوں، اٹھتا بھی ہوں تو اٹھ کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھتا ہوں. پہلو میں ہم سر ہے، ہم سر کو نہیں دیکھتا اس کو دیکھتا ہوں. یہ کون ہے مجھے چلا رہا ہے؟ ہو از لیڈنگ؟ کس نے، کون ہے میری زندگی کو چلا رہا ہے؟ اسلام ایسا نہیں ہے کہ میں جیسے چاہے گزار لوں زندگی، نہ. اسلام جیسے ہی تم نے تسلیم کر لیا تم کو پیرامیٹر مل گیا. کیسا پیرامیٹر؟ مولانا میں جو چاہے کروں گا. نہ، جو چاہے کرنا ہے تو دین میں مت آؤ. دین میں آنے کے بعد جو چاہے نہیں ہو سکتا، جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو رسول چاہے گا وہی ہوگا، جو علی چاہے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ یعنی یہاں اس اسلام میں آنے سے پہلے باہر لا اکراہ فی الدین، آنے کے بعد اکراہ ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا میں جو چاہے کر سکوں گا. نہ، لا الہ الا اللہ کہنا زبان سے کہہ بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی. بے پردہ عورت، نوجوان، لاگرد نوجوان، بھنگ پینے والا، شراب پینے والا، ڈانس جانے والا، جو چاہے مرضی کہنے والا، وہ لا الہ کہہ نہیں سکتا. لا الہ کہنا ہے تو یہ سب بند کرنا ہوگا. اس کے بعد تم نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا، یعنی میں نبی کی حکومت میں جا رہا ہوں، سرکار کی حکومت میں جا رہا ہوں. پھر میری مرضی ختم. یہاں بھی کہہ کر کے شاید عمرہ کر کے تم معاف کروا لے سکتے ہیں، لیکن تم نے علی ولی اللہ کہہ دیا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. اللہ اب اس مجلس کے بعد باہر نکلو، نگاہ کو اٹھاتے ہوئے ہوشیار رہو، اس لیے کہ نگاہ میں نے دے دی ہے اس کے ہاتھ میں. زبان کو چلاتے ہوئے ہوشیار رہو، اس لیے کہ میں نے زبان دے دی ہے کسی کے ہاتھ میں. ہاتھوں کو چلاتے ہوئے ہوشیار رہو، میں نے ہاتھ دے دیے ہیں کسی کے ہاتھ میں.
पैरों को गुजारते हुए होशियार रहो, इसलिए कि मैंने पैर को दे दिए हैं किसी के हाथ में। कुरान ये कहता है जिंदगी भर तुम कहते रहे आंख मेरी है, जबान मेरी है, हाथ मेरे हैं, ये गाल मेरे हैं, घंटों आईने के सामने संवरते रहे, चमड़ी को खुशबू से भरते रहे। रोज़ क़यामत अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम सील्ड ऑफ कर देंगे, जबान को बंद कर देंगे, इसलिए कि जबान से झूठ बोलता रहा है। खुद आंख बताएगी कि देखा क्या, जबान बताएगी कि खाया क्या, पैर बताएंगे कि चला क्या, हाथ बताएंगे रिश्वत किन हाथों से ली। आज तेरी मर्जी नहीं होगी, उसकी मर्जी होगी। अल्लाह ने बताया दुनिया में भेजा था ये पूरा वजूद अमानत देकर, आंख को उसकी मर्जी के मुताबिक चला, जबान को उसकी मर्जी के मुताबिक चला, हाथों को उसी की मर्जी के मुताबिक चला। अगर तुमको नमूना चाहिए तो उसको देख। पूरी जिंदगी में आंखों को चलाया तो उसके लिए, जबान को चलाया तो उसके लिए, हाथों को चलाया तो उसके लिए, पैरों को गुजारा तो उसके लिए। अब वो कौन है? यही यदुल्लाह है, यही ऐनुल्लाह है, यही वजहुल्लाह है, यही मशीयतुल्लाह। अल्लाह बहुत, ये मैं बहलाने की बात नहीं, फिक्र कीजिए, बहुत फिक्र कीजिए। हुए मैं कौन हूं? ऐना तज़हबून, कुरान सवाल कर रहा, कहां जा रहे हो भाई? ऐना तज़हबून, याद रख लीजिए आयत, दो लफ्ज, ऐना, बोलिए ऐना तज़हबून, ऐना तज़हबून, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अल्लाह कह रहे तुम मेरे हो, तुम इधर के क्यों हो गए? हुसैन ये कह रहे हैं तुम मेरे हो। अली कह रहे हैं तुम मेरे हो, तुम इधर क्यों जा रहे हो? फातिमा कह रही है बेटी में तुम मेरी हो, ये क्यों उतर? सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत गौर करें, कौन लीड कर रहा है मेरी जिंदगी? बिस्तर पे लाके जुदा कर दिया। सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई है तो शौहर और ज़ौजा। कुरान ये कहता है हुन्ना लिबासुन लकुम, ये लिबास है, लिबास। सबसे करीब तरीन अगर कोई है शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, उससे ज्यादा कोई करीब नहीं हो सकता। कभी कंपेयर मत करो माँ को, माँ बीवी नहीं बन सकती ना, बीवी माँ बन सकती नहीं है, बल्कि माँ बीवी नहीं बन सकती। माँ की महरमियत अलग है, बहन की महरमियत अलग है, खाला की महरमियत अलग है, दादी की महरमियत अलग है, नानी की महरमियत अलग है, लेकिन बीवी की महरमियत, कुरान कहता है ये लिबास है। बिस्तर पर ये दोनों एक होना चाहिए। वहां भी इस गैजेट ने जुदा कर दिया, वो भी किसी से बात कर रही हैं, ये भी किसी से बात कर रहे हैं। पता चला अरे भाई नहीं भाई गलत बात कर रही है, नहीं है, हो सकता है बहन से, हो सकता है भाई से, हो सकता है सहेली से, हो सकता है शौहर बिजनेस कर रहा हो। बिस्तर ये मकाम का नहीं है, बिस्तर लिबास है। यानी दुनिया ने तुमको बिस्तर में जुदा कर दिया तो दस्तर पे कहां बाकी रखेगा? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह व्हाट इज द रेमेडी? इलाज क्या है मौलाना? इसका इलाज क्या है? मैंने इलाज ढूंढा है, आपको चाहिए? मगर वायदा करके जाना मजलिस हुसैन में 11 मुहर्रम को, जहां पर हुसैन का सर नेज़े के नौ के नेज़ा पर है,
وہاں پر بھی انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا پڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ سر کو جسم سے جدا کرنا آسان ہے مگر حق کو حق سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں حسین ہوں، قرآن مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ وعدہ کرو حسین کے واسطے سے میں نے میرے لیے ریمیڈی یہ ڈھونڈی ہے، علاج یہ ڈھونڈا ہے کہ اس گیجٹ نے مجھے اتنا ہنکایا ہے، مجھے بیدار ہونا چاہیے۔ میں اس وقت تک گیجٹ کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ لوں۔ وعدہ کریے مجلس حسین، نوک نیزہ، قرآن، یعنی ان کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم کیوں جدا ہو گئے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ممکن کہ کوئی ہم کو 2-4 آیتیں پڑھ کے مشرک ثابت کر دے، آپ اپنا ایمان ثابت کرنے سے پیچھے رہ گئے۔ کیوں اتنے پیچھے ہٹ گئے؟ کس نے ہمیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں اپنے اندر ہی کتنا کوڑتا ہوں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، روزانہ کتنی آیتیں پڑھیے؟ 10 ترجمے کے ساتھ۔ صرف رٹ لینا نہیں ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کیوں؟ خود قرآن نے کہا ہے لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی مت چلا۔ آج مجھے پارا پڑھنا ہے، پورے رمضان میں پورا قرآن پڑھنا ہے، ختم کرنا ہے۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ جلانے سے ختم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا، حقیقتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو کیسے کرو؟ جلدی مت کرو۔ لا تحرک لسانک، اپنی زبان کو جلدی مت چلا تاکہ ختم نہ۔ پھر آج بسم اللہ کہوں، کل الرحمن ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ یعنی تمہارے سامنے اللہ بول رہا ہے، باقری بول رہا ہے تو خاموش سنتے ہو؟ اللہ بول رہا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی۔ تو کاہے کے لیے پڑھوں قرآن؟ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم ریسرچ نہیں کرتے؟ یعنی قرآن ریسرچ کی بک ہے، ایصال ثواب کی ہے۔ اس کے معنی نہیں کہ ایصال ثواب مت کریں، ایصال ثواب محرک عمل ہے، موٹیویشن فیکٹر ہے۔ کم از کم مرحوم کے نام سے کھولو۔ خود نہیں کھولتے تو یاد کرو، ماں کو کھولو، باپ کو یاد کرو، کھولو۔ مرحومین کو یاد کرنا موٹیویشن فیکٹر ہے، محرک عمل ہے۔ اسی لیے کہا گیا پڑھو۔ کاہے کے لیے پڑھو؟ تدبر کے لیے، ریسرچ کے لیے۔ آج دنیا میں جتنی بھی سائنسیں ہیں سب قرآن سے پیچھے ہیں، قرآن آگے۔ اب سوشل سائنس، اکنامیکل سائنس، اب جس سائنس کا نام لیجئے، اگر معلوم نہیں ہے تو ہم مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ دوسرے کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں اچھا یہ بھی ہے۔ Where are we؟ کہاں؟ کون ہانک رہا ہے؟ مجھے صرف ایک سوالیہ مجلس ہے اور کچھ بھی نہیں، میں سوال کر رہا ہوں اَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر چلے جا رہے ہیں؟ ہر ایک ہانک رہا ہے، ہر ایک ہانک رہا ہے، اور ممبر پہ جانے والے بھی ہر ایک ہانک رہے ہیں۔ جتنا اپنی طرف بلا رہے ہیں، اپنی طرف کے بجائے اگر اللہ کی طرف بلاتے تو یہ کبھی حالت نہ ہوتی، اپنی طرف کے بجائے علی کی طرف بلائے ہوتے تو کبھی حالت نہ ہوتی۔ ہم نے اپنی باتیں کی ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں۔ پرابلم یہ ہے، تو ہم کو چاہیے کہ بیدار ہوں، ہوشیار ہوں۔
کیوں 10 آیتیں مولانا؟ قرآن کی آئے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. میری بیٹیاں مائیں سن رہی ہیں کہ نہیں سن رہی ہیں؟ سب سے گزارش ہے بچپنے گھٹی سے ڈالیے، پوری زندگی ایسی گزرے. فَقْرَؤُوا، یہ آیت قرآن ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. سرکار نے کہا جو روزانہ 10 آیتیں پڑھے گا لم یکتب من الغافلین، کبھی وہ غافلین میں سے نہیں ہوگا. ہیڈلیسنس، غفلت کہتے ہیں. مولانا میں بس میں چڑھ رہا تھا، میرا بٹوا اڑا دیا، میری تھوڑی سی غفلت میں میرا فون چوری ہو گیا. موٹر سائیکل میں جا رہا تو تھوڑی سی غفلت ہو گئی، میرا پورا بیگ لوٹ لیا گیا. غفلت میں لوٹتے ہیں، رات میں سوتے رہے پورا گھر لٹ گیا. آج مسلم امہ سو رہی ہے، ہمارا سب کچھ لٹ. اللہ معلوم ہے فکروں کو تھکا رہا ہوں، میں ستا رہا ہوں، آسان مسئلہ نہیں ہے. کیا اللہم صل علی محمد. سب لوگ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. پاک لگا 59 مسلم کنٹریز، 59 مسلم کنٹریز. جتنی زمین ہمارے پاس ہے، جتنا مین پاور ہمارے پاس ہے، جتنی دولت ہمارے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. پھر کیوں لوٹ رہے ہو؟ اس بات کو اس پیر مغاں نے سمجھایا، اس کی بات ایسی لگی دشمن سمجھ گیا، دشمن سمجھ گیا کہ یہ تو ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے. سمجھ گیا دشمن کا، اسی لیے سانکشن لگاؤ اس پر، ادھر سے سانکشن، جنگ لگاؤ اس پر، ادھر سے جنگ لگاؤ، ادھر سے سانکشن لگاؤ. ارے ہم کو سانکشن سے ڈراتے ہو، ہم شیب ابی طالب میں پلنے والے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ میرے نوجوانوں سنو، آج اتنی پابندی کے بعد 8 سال کی عراق جنگ میں یہ کہتے رہے کہ ویپن نہ دو، ویپن نہ دو، ویپن نہ دو، ان کو اسلحہ نہ دو، ان کو اسلحہ نہ دو. یوکرین میں 2-4 میزائل جانے کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں ایران سے نہ لو، ایران سے نہ. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ ابس ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کتنی کتنی آسانی سے ہم لوگ دے دیتے ہیں، کتنی آسانی سے. ذرا سا کچھ حالات بگڑے، میری بہنیں سن رہی ہیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، خصوصاً عورتیں، ذرا سا حالات بگڑے. میں پہلا سال جب آیا تھا، یہ 30واں سال ہے، 30th ایئر ہے کراچی میں ماشاءاللہ. پہلا سال 5 مجلسیں میں نے IRC میں سفر میں پڑھی تھی. جب پہلا سال میں لینڈ کیا تھا کراچی، ایئرپورٹ سے میرے میزبان کے گھر تک راستے میں دیکھتا رہا ہر جگہ عامل کامل، عامل کامل، عامل کامل. اس روز رات کو میں نے مجلس پڑھی غافل کامل، غافل کامل، غافل کامل. اب سب بیٹھے ہوئے ہیں غافلین، ہم ایسے ان سے زیادہ مہا غافل. ہم جاتے ہیں، میرے حالات خراب ہیں،
اچھا کیا ہو گیا ابھی، کیا نام ہے تمہارا، تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہاری والدہ کا نام کیا ہے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، یہ سب جالے ڈال رہے ہیں کہ آپ پھنستے جائیں. اچھا ہو چاروں طرف سے کسی نے باندھ دیا ہے، بیٹی کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہے، ذرا روٹی پانی کا بھی مسئلہ ہے. ہر گھر کے مسئلے یہی ہیں یار، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ کو پھانس چکا ہے. اچھا یہ چاروں طرف بند گئے ہیں، کھولے کیسے؟ کہا مجھے 25,000 دے دو میں کھول دوں گا. آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو ان کے شعر پر کچھ شعر یاد آ گئے بابا جی. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر. آگ مانے یہ آگ نہیں ہے، آگ عربی میں جنگ کو کہتے ہیں. ہم تو کود پڑتے ہیں آگ میں علی کہہ کر، بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جل. بعض لوگ حیدر کے نام ہی سے جلتے ہیں. ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، ذکر مرتضیٰ چھیڑا کیا برا کیا میں نے، آپ اس طرح پہلو کس لیے بدل. حضور ماشاءاللہ انرجی آ گئی آپ کو، مگر پھر لیٹس آئینا پڑھیے، پھر آئینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں، صبح کون اٹھا رہا ہے، رات کو کون سلا رہا ہے، تمہارے ٹائمنگز کیا ہیں. اسلام کہتا ہے جلد سو جاؤ جلد اٹھو. یہ کون ہے دیر تک جگا رہا ہے دیر تک سلا رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون سی قوت ہے جو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن لے جا رہی ہے. کیا کریں اس کا علاج؟ 10 آیتیں روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. سوال سمجھ لیجئے، جیسے ہی آپ غور سے پڑھیں گے قرآن کو، سوالات کی بوچھار آپ کے ذہن میں آئے گی. اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے. قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب. بات بڑی محمد وال محمد پر اللہم صلی اللہ. آج نوجوانوں تفسیر نمونہ گھر گھر آن لائن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر نمونہ موجود ہے. گیجٹ کے ٹائم کو کم کرو، ٹی وی مت دیکھو، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں. وہ جھوٹے ان کے سب پورا سلسلہ جھوٹا. جہاں بھی کہتے ہیں وہ فلاں BBC لندن، وہ جھوٹا، اس کا باپ جھوٹا. اور یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے، جھوٹے ہیں. سب سے زیادہ گورنمنٹ کی ایڈ BBC لندن کو ملتی ہے. جہاں سے مدد ملتی ہے انہی کی بات کریں گے یا آپ کی بات؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. علی محمد وعجل. اٹھنا چاہیے، بیدار. یہ مجالس سے بیدار ہونے کے لیے میں خود بیدار ہوتا ہوں. میں خود آج پوچھتا ہوں کہ کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں. اتنا بڑا عشرہ ہوا، اتنے بڑے جلوس ہوئے، میں تلاش کر رہا تھا جلوس میں دیکھوں کوئی ایسا پیام ملے کراچی کے، لاہور کے. ماشاءاللہ پورے پیامات کہیں پر. یمن میں جلوس نکلا ہے. دیکھیے آپ، اتنا بڑا جلوس میں نے کہیں نہیں دیکھا.
پورا یمن امنڈ پڑا تھا روز عاشور، اور پیامات کو دیکھیے رونگٹے کھڑے جاتے، پورے مولا حسین آئے نا، بلکہ وہی سوال جو مولا حسین کا ہے، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل کو روکا۔ اٹھا کر کے پلے کارڈز دیکھیے پورے، آپ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنی جا کے سوشل میڈیا میں دیکھیے، لبنان کے میڈیا میں دیکھیے جلوس، ان کے فکر کہاں پر ہیں، ہماری فکر کیا ہے؟ جب وہ فکر اس بلندی پہ آتی ہے تو فرعون نے وقت سے ٹکر لے سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تھک گئے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وعجل فرج، ہم کو ہمارے پہلو میں کیا ہمیں خبر نہیں ہے۔ ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مسلم ورلڈ ان USSR، جب USSR تھا، ختم نہیں ہوا تھا رشیا، USSR، مسلمان USSR میں، اتنی تفصیلی رپورٹ ہے سمجھ نہیں سکتے آپ۔ مسلمان کہاں کہاں ہیں، ان کے محلے کہاں ہیں، ان کے ملک کہاں ہیں، کون کون لیڈر ہیں، کون کون افکار ہیں، جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کتاب میں جواب موجود ہے۔ میں تعجب یہ کرا کہ یہ مسلم ورلڈ ان USSR، مسلمان USSR میں، رشیا میں، یہ کتاب شاید کسی مسلمان نے تحقیق کی ہے۔ کہاں کتاب چھپی؟ تل اویو یونیورسٹی میں۔ یعنی جملہ کہوں، دشمن جانتا ہے آپ کون ہیں، آپ کو خود پتا نہیں ہے آپ کون۔ کیا کریں مولانا، اس کا علاج کیا کریں؟ کل صبح سے نوجوانوں کمر کو کسو، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا یا علی مدد۔ جی کمر کو کسو، اٹھ جاؤ، کھڑے ہو، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، کیوں کر کہیں نہ اہل ولا۔ آواز کیوں رک رہی ہے؟ کیوں کر کہیں نہ اہل ولا، نام علی ہے نام خدا، نام علی ہے نام خدا۔ ٹکڑے دیکھیے، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، طوفان نوح، بطن ماہی یونس، زندان یوسف، آگ ابراہیم، طوفانوں بطن ماہیوں زندانوں آگ میں، ہم کیا ہیں انبیاء نے کہا۔ صلوات اللہ۔ نوجوانوں اٹھو، بیدار ہو، یا علی کہہ کر کے اٹھو، یہ انرجی کا بہترین، جی یہ پیالہ ہے، یہ شراب میں محبت علی ہے۔ اس کو لینے کے بعد آپ کی انرجی آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی گھر میں کوئی بچہ بیکار نہیں رہنا چاہیے، کوئی نوجوان کالج اسکول کے بغیر نہیں رہنا چاہیے۔ جو تم کر فانفقوا مما رزقناکم فانفقوا مما رزقناکم، جو بھی خدا نے دیا ہے اس کو دے ڈالو۔ مولانا میرے پاس پیسہ نہیں، کا ہنر ہے سکھاؤ، تعلیم ہے سکھاؤ۔ ایک بچہ کچھ نہیں جانتا، اس کو ٹیوشن دو۔ کوئی بچہ قوم کا جاہل نہ رہے، کوئی شخص بیکار نہ رہے۔ حسینی بننا ہے تو آپ کو
हुर बन के आना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, सोने की इजाजत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन है, वाह वाह, इधर ही जहमत तमाम हो रही, खत्म। मेरा मकसद था ये जो करतादार था, इन लोगों ने बेचारे 2-3, शर्मिंदा हूँ मैं, इतनी बिजी मेरी लाइफ, यहाँ पर 12 दिन रहता हूँ। 3 साल से इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ने आज मुझे किस्मत इनायत फरमाई आप तमाम की ज़ियारत कर सकूँ। और मैं चाहता तो बहला के उतर सकता था, लेकिन आपसे गुजारिश है कि जो अराइज़ हमने पेश किए हैं उस पर काम होना चाहिए। नंबर 1, एजुकेशन शुड बी द टॉप ऑफ द लिस्ट। तालीम टॉप ऑफ द लिस्ट, बगैर तालीम के कोई, इसलिए कि कुरान का पहला सूरा इक़रा, जी पहला सूरा इक़रा, पढ़। दूसरा सूरा नून वल कलम, पढ़ और कलम, तब कहीं कामयाबी हो सकती है। हमारी कौम का कोई बच्चा जाहिल नहीं रहना चाहिए, और अगर जिंदगी आगे बढ़ चुकी है तो बेहुनर नहीं होना चाहिए, हुनरमंद होना चाहिए, बेकार कोई नहीं होना चाहिए। हर घर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फैक्ट्री होना चाहिए। सलवात पढ़िए इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ आज, जो 2 साल पहले की जो कीमतें थी वो ज़मीन से आसमान से मिल गई हैं। चावल की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई, शौहर परेशान है, बीवी परेशान है। इसका हल क्या है? 1400 साल पहले बीबी ने हल पेश किया है। याद रखो, सिर्फ मिडिल क्लास वाले यही कहते हैं कि जब तक कि सेकंड इनकम ना हो हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। आज की बात नहीं है, 1400 साल पहले जो बीबी इशारा करके खाने जन्नत मंगवा सकती थी, उसने हर मर्तबा नहीं मंगवाया ताकि वह मिसाली बन सके। चक्की इतनी चलाई लक़द तमज्जलत यदा, दोनों हाथ जख्मी हो गए थे। क्यों चलाई? 8 साल की मदीने की जिंदगी में 86 वार्स हैं, 86 छोटे और बड़ी जंगें हैं, जिसमें सबसे आगे कौन है? वो अली। वो कौन सी जंग है, वो कौन सा गजवा है जहां अली ना हो, और जहां अली हो वहां हार का सवाल ही ना पैदा हो जाए। ये कौन है? अली है। तो मौला के तो कायनात, सवाल करूंगा उसका जवाब आप खुद दीजिए। कायनात का मुश्किल कुशा, कायनात का मुश्किल कुशा अली, कायनात का मुश्किल कुशा, कायनात का मुश्किल कुशा अली की मुश्किल कुशा फातिमा। 1400 साल पहले, इसीलिए रिवायतों में 3 आवाजें याद है, याद रख के जाइए। कितनी आवाजें? 3 आवाजें अर्श तक जाती हैं। 3 आवाजें अर्श तक जाती हैं। आलिम के कलम की आवाज, स्कॉलर का पेन, पेन में कितनी आवाज आती है? आती नहीं, मगर अर्श तक चले जाए। कलम की, आलिम के कलम की आवाज, औरत के चरखे की आवाज, फौजियों के पैरों के छाप की आवाज, औरत के चरखे की आवाज। उस जमाने में चरखा था, आज लैपटॉप है, आज टाइपिंग है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कई प्रोफेशंस ऐसे हैं, घर बैठे हमारी बेटियां, हमारी माएँ
وہ ہنر سیکھ کر کے کما سکتی ہیں. تو کبھی یہ خیال نہ کرے کہ آج پریشانی ہے تو میری پریشانی کا حل کیا ہے. ہر پریشانی ترقی کے لیے جہاں جانا چلے جاؤ, دنیا کے کسی گوشے میں جانا چلے جاؤ, اخلاق کی ترقی چاہیے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. محمد وعجل فر. اور آیت کو سمیٹوں. آیت میں نے جو پڑھی ہے سورہ اعراف, قرآن کا 7واں سورہ ہے, 181 181. اب جانے کے بعد ریفر کیجیے. چھوٹی سی آیت ہے, قرآن کی آیت کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی, ہر آیت اللہ کی آیت ہے, ہر آیت جھنجھوڑتی ہے انسان کو. ممن خلقنا امتن, ہم نے انسانوں میں ایک امت کو پیدا کیا ہے. ہم نے انسانوں میں ایک امت کو پیدا کیا. یہدون بالحق, ہدایت بھی کرتے ہیں تو حق کے ذریعے سے, یعنی ان کی ہدایت بھی حق ہوتی ہے. وہ بہی یعدلون, حق کے ذریعے ہی سے عدالت برتتے ہیں. سوشل جسٹس سوائے اس گھرانے کے کسی کے پاس نہیں ہے. کتاب پڑھیے 100 امام علی صوت و عدالت الانسانیہ. یہ کرسچن رائٹر ہے لبنان کا, جارج جرداق. امام علی صوت و عدالت الانسانیہ, اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے. امام علی ندائے عدالت انسانی, ندائے عدالت کتابیں پڑھیے, کتابیں پڑھیے, کتابیں پڑھیے. ہر گھر میں کتاب رکھیے, لائبریری رکھیے چاروں طرف. میں نے کہا تھا اس شریعت الحسین میں اگر لائبریری نہیں ہے تو ایک چھوٹی سی پرانی کار رکھیے, وہ رورنگ لائبریری بنا دیجئے. جس گھر میں چاہیں ان کو دیجئے, 8 دن 10 دن کے لیے بعد وہ پڑھ کر کے واپس کریں. اگر اس طرح کی تربیت کریں گے 10-20 سال, وہ جو نسلیں ہوں گی شاید وہ امام کے قابل. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجوں. ایجوکیشن کے بغیر ہماری کوئی کامیابی ہونے والی نہیں ہے. بیکاری کو ختم کرے بغیر ہماری اقتصادی کامیابی ہونے والی. نوجوان یہ ذہن سے نکالیں ہم باہر جائیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے, نہیں. جس کی ہمت زیادہ ہوگی وہ کامیاب ہوگا. مولا کا قول ہے قیمت امرئن کل امرئن ما یحسنہ. انسان کی قیمت اس کی ہمت, چاہتا کیا ہے, جتنا اس کے آئیڈیاز آگے چلے جائیں گے وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. عزیزان گرامی, عرائض میرے ختم. ہم لوگ اس منزل پہ پہنچے ہیں کہ ہماری مجلسوں کا ڈھنگ انقلاب چاہتا ہے, ہمارے جلوسوں کا ڈھنگ انقلاب چاہتا ہے, ہمارے سوچنے کا ڈھنگ انقلاب چاہتا ہے, ہماری نگاہوں کا ڈھنگ انقلاب چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں. دنیا چاہتی ہے آپ کو الجھا کے رکھ دیں, یہ اخباری ہے, یہ وہ ہے, وہ ہے. میں کہتا ہوں سب شیعہ کون ہیں, جا کر کے 20 ملین شیعوں کو دیکھو, سب کہہ رہے ہیں لبیک یا
اندھیرے کہہ رہے ہیں کسی اندھیرے کی بات کرو. چراغ شام میں غریباں میں کس لیے جلتے. چراغ شام غریباں میں کس لیے جلتے. کسی کے گھر کو جلایا ہے روشنیوں. کسی کے گھر کو جلایا ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. مصائب کے لیے جملہ میں کہتا ہوں، یاد رکھ لیجیے. کبھی تلاش مت کیجیے کہ نئے مصائب ہوں تو شاید گریہ ہو. نئے مصائب کی تلاش مت جائیے. احساس کا نام ہے رونا. نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. ایک دن میں کیا ہو گیا اس گھر کو. ایک دن میں کیا ہو. دنیا والوں، اگر سرکار نے یہ کہا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اس کے بجائے یہ کہہ کر کے جاتے اہل بیت سے دشمنی کرو. اتنی دشمنی نہیں. جتنی دشمنی کی گئی، جتنا ظلم ڈھایا گیا. کہاں سے کربلا شروع ہوئی؟ 18 سالہ جوان سبت علی جوانی کا سن کیا ہوتا ہے؟ جوانی کا سن ہوتا ہے. لیکن شہزادی نماز کو بھی دیوار کے سہارے سے. تاریخ ہے 18 سال میں کس نے کیا کر دیا ہے. کون بتائے؟ خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رلائے. عموماً مرد پہلے جاتا ہے، عورتیں بعد میں جاتی ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عورت پہلے چلی جائے. ان میں سے فاطمہ پہلی گئی. مولا کائنات دفن کر کے آئے. عموماً ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب دفن کر کے آتے ہیں تو گھر میں لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. جب آتے ہیں تو عورتیں پوچھتی ہیں ماں کو دفن کر دیا، بھائی سے پوچھتی ہیں، اپنے بزرگوں سے پوچھتی ہیں. ادھر مولا علی داخل ہوئے، 4 بچے لپٹ گئے. بابا 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 مولا نے گود میں بٹھایا. رسول اللہ کی قبر کی طرف پلٹے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ پر درود ہو اللہ کا. اب ستنبئک ابنتک، آپ کی بیٹی بتائے گی کہ آپ پر کیا، ہم پر کیا گزرا. آپ کی بیٹی بتائے گی ہم پر کیا گزر رہا ہے. تضافیر امت کا لحزمہا، پوری امت مل گئی تھی فاطمہ کو ختم کرنے کے. یہ بھئی بہت ہی اہم نکتہ ہے. نہج البلاغہ میں یہ فریاد موجود ہے کہ مولا نے کہا پوری امت مل گئی تھی، فاطمہ نہ ہو. کیوں؟ وہ اکیلی تھی جو علی کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. دیکھ ہر گھر جاتی تھی، دیکھو علی مولا ہے. غدیر میں کیا تم نہیں تھے؟ بیدار نہیں ہوا مسلمان. بجائے بیدار ہونے کے سب مل کر کے فاطمہ کو ختم کیا. جہاں وہاں ختم کیا، یہاں حسین پر سب مل کر کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی دبر مار رہا ہے. جس کے پاس
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آواز رکے نہیں۔ دیکھیے آج کا روز کون سا روز ہے، یہ صرف یاد کیجئے۔ لٹا ہوا قافلہ، خیمے جلے ہوئے ہیں، کوئی سہارے نہیں ہیں۔ دیکھیے در سے کربلا کو پڑھیے، زینب اٹھتی ہیں درمیان خاک کربلا جلے ہوئے خیموں کے سامنے۔ ہم لوگ نعمتوں کو مل کر کے لینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سب کچھ دینے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یہ کون سا مقام ہے؟ اس مقام میں اہل بیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے زینب جب میدان کربلا میں بھائی کی شہادت کے بعد آئے تو لاش حسین نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہہ گیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے جملہ، لاش حسین نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ تیر اس پر، تبر اس پر، پتھر اس پر۔ زینب نے سب کو صاف کیا، لاش حسین کو اٹھایا، ربنا تقبل منا۔ بڑی جرأت چاہیے اے ابراہیم، خانہ کعبہ کو بنا کر ربنا تقبل منا کہنا آسان ہے، پورا گھر لٹا کر اس عظیم قربانی کے بعد پروردگارا تو قبول فرما۔ دنیا والو تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب تو کم از کم ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن دنیا نے خیمے جلا ہے، سکینہ کے تماچے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ زیارت اربعین کا ٹکڑا ہے، بدل محجتہ فیکا، پروردگار حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ توجہ، اپنا سب کچھ دے دیا۔ کیا معنی ہے سب کچھ دیا؟ علی اکبر دیا، عباس دیا، قاسم دیا، انہوں محمد دیے، سفر اصحاب دیے، خود پیش ہو گئے، سب کچھ دیا۔ سب کچھ میں یہ نہیں ہے ذرا سا زیارت عاشورہ پڑھیے، ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التی رتبکم اللہ، آپ کو آپ کے مقام سے گھٹایا گیا، آپ کے رتبے سے گھٹایا گیا۔ کوئی عالم آتا ہے تو استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں، نواسہ رسول، ارے شہادت کے بعد تو ٹھنڈے ہو جاؤ، حکم دیا گیا اس لاش پر گھوڑے دوڑو۔ صبح عاشور سے زینب کہیں پر تاریخ میں نہیں ملتا کہ مدینے کا رخ کر کے یہ کہا ہو نانا 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 اونا محمد چلے گئے، نانا علی اکبر چلے گئے، نانا عباس چلے گئے۔ کب کہا؟ جب سر سے چادریں چھن گئی، آئی بھائی کی لاش پر، مدینے کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ یا جدہ هذا الحسین مرمل بدماء، اے میرے جد نانا، یہ آپ کا حسین ہے، خون میں لت پت پڑا ہے، جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، یہ آپ کی نواسیاں جن کے سروں سے چادریں چھن گئی۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔